بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کائنات کے اندر اللہ نے جو کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس میں مختلف قسم کے مخلوقات بھی پیدا فرمائی ہے، اصل کائنات کے اندر تاریکی ہے اور اندھیرا ہے۔ روشنی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ اگر چاہیں آپ کی اس مسجد میں یا آپ کے کمرے میں اور آپ کی رہائش گاہ میں روشنی ہو تو اس کے لیے آپ دروازے کھولیں گے، کھڑکیاں کھولی چھوڑ دیں گے تو پھر روشنی آ جائے گی۔ دروازے بند کر دیں اور کھڑکیاں بند کر دیں تو آپ کو یہ ہے کہ اندھیرا خود بخود اور تاریکی خود بخود آپ کے مکان میں چھا جائے گی۔ سورج جب آ جاتا ہے، چاند جب آ جاتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کی نوعیت الگ ہے۔ ہمارے بلوچ اور پٹھان یہ سمجھیں گے کہ دن کو تارے نہیں ہوتے، دن کو تارے ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے تارے جو آپ کو رات کو نظر آتے ہیں آسمانوں پر، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا بہترین قسم کی لائٹوں سے۔ جیسے آپ کے چھت کے اندر بہترین قسم کی کمکم اور لائٹیں لگی ہوئی ہو، آسمان کو اللہ نے اسی طرح خوبصورت بنایا۔ کراچی کے شہر میں یہ خوبصورتی آپ کو نظر نہیں آئے گی، جہاں بجلی کا زور ہوتا ہے آدمی کی آنکھوں پر، آدمی کو تارے نظر نہیں آتے خاص طور پر شہر میں، لیکن دیہات میں آپ چلے جائیں گے تو پھر تاروں کی جھرمٹ کو آپ دیکھیں گے کہ تارے کتنے آسمان پر ہے اور آسمان کیسے خوبصورت لگتا ہے۔ وہ تارے پھر ان تاروں میں کچھ چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ وہ تارے دن کو بھی موجود ہے، جس طرح رات کو آپ کو نظر آتے وہ دن کو بھی اسی طرح موجود ہے، لیکن یہ کہ دن میں
سورج کی روشنی اتنی تیز ہے جیسے کہ یہاں بڑی لائٹ اگر آپ لگا دیں گے تو آپ کے موبائل کی چھوٹی چھوٹی روشنیاں جو موبائل سے جو لائٹ آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ سارے مدھم ہو جائیں گے، وہ اس بڑی لائٹ کے مقابلے میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس وقت بھی تارے موجود ہے جو 1 بج رہا ہے 1:30 بج رہا ہے، لیکن یہ کہ دن کو وہ نظر نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہے۔ پھر چاند کے اندر جو روشنی آ جاتی ہے، یہ آپ کے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں اور ہم لوگ مولوی لوگ بھی، ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، ہمارے مولوی بھی یہی لکھتے ہیں کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ سورج ہی سے حاصل شدہ ہے۔ جیسے آپ کی ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے، آپ نے بجلی میں لگا دیا اور اس نے پاور حاصل کر لیا، اخذ کر لیا، اور جیسے بجلی چلی گئی تو وہ آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ وہ روشنی اس چھوٹی لائٹ کی نہیں ہے، وہ روشنی بڑے پاور سے، بڑی بجلی سے اس نے لی ہے اور اسٹاک کیا، اسٹاک کرنے کے بعد بجلی چلی گئی، وہ آپ کو۔ چاند کے اندر بھی فی نفسی روشنی نہیں ہے، تاروں میں بھی روشنی نہیں، تاروں کی جو روشنی ہے اور چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے حاصل شدہ ہے۔ یہ آسمان دنیا کا نظام اللہ نے اسی طرح بنایا ہے۔ آسمان ہدایت بھی اسی طریقہ پر ہے، جیسے بڑے بڑے تارے سورج کے ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کی روشنی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر وہ تارے، بالکل بڑے بڑے تارے آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ جس طرح اس آسمان کی کیفیت ہے، اس کا جو عالم ہے، آسمان ہدایت محمد رسول اللہ بھی اسی طرح ہے۔ جب آپ آخر میں تشریف لائے تو آپ کی نبوت اس سورج کی مانند ہے، جتنے بھی انبیاء سابقہ آ چکے ان سب کی شریعتیں اور ان کے تارے غروب ہو چکے ہیں، اب محمد کا چمکتا تارا نظر آئے گا۔ پھر ان تاروں میں کوئی بڑے بھی ہے، چھوٹے بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء، ان کی حیثیت ان تاروں کی ہے اور چاند کی ہے، لیکن اصل سراج منیرہ جو سورج ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کے علوم، اب مولوی منظور جیسے کروڑوں کو جمع کر دو، کروڑوں نہیں اربوں کو جمع کر دو، ایک عام نبی کے علم کے برابر نہیں ہوگا۔ ہمارے جتنے مولوی ہیں نا، یہ ان کو جمع کر دو، ان کا علم، کوئی تفسیر میں ماہر ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہے، کوئی کس فن میں ماہر ہے، منطق میں، فلسفہ میں، کوئی ریاضی میں، کس میں، ان کے تمام علوم کو جمع کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کسی نبی کے، آدم علیہ السلام کے علم تک نہیں پہنچتا۔ انبیاء کے مقابلے میں ملا کی، مولوی اور بزرگ کی علم کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے انبیاء جتنے بھی ہیں، اللہ نے بہت کچھ علم دیا ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ نے کتنا دیا ہے، اور انبیاء کو معلوم ہے کہ انبیاء نے کتنا لیا ہے۔ وہ انہی کا مسئلہ ہے۔ مولوی کو تولنے کے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کے علوم کا آپس میں موازنہ کروں؟ خدا نہ کرے۔ جتنے انبیاء کے پاس علوم ہے، یہ سارے علوم، ان کی حیثیت چھوٹی چھوٹی، جیسے کہ نہریں ہیں، ان نہروں کی ہے۔ یہ نہریں پھر جا کر کے ایک بڑی نہر سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، پھر جا کر کے وہ بڑی نہر، اور بڑی نہر پھر سمندر میں، دریا میں، اور ساری دریا پھر سمندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے انبیاء، ان کے پاس جتنا علم ہے، وہ سارے کے سارے علوم یہ سارے لوٹ کر کے محمد کے پاس آتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کا علم اللہ نے مجھے محمد کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کتنا علم ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ جو شرعیات کا علم تھا، بعض ضروری چیزیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا، بعض چیزیں اس قسم کے علوم بھی نبی کے پاس ہیں کہ وہ انہوں نے بتایا نہیں۔ اگر وہ بتائیں گے تو مولوی منظور جیسے لوگ پٹ جائیں گے، ملاؤں کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ بعض علوم اس قسم کے ہوتے، بزرگان دین کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور انبیاء کے پاس بھی ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی، پھیلانے کی ہر چیز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ حافظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین، نبی سے ہم نے 2 برتن علم کے حاصل کیے بھر کر کے، اما احدہما فبسستہ، ایک برتن جو ہم نے علم سے بھر دیا
اس کو تو ہم نے دنیا میں پھیلا دی، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تبع تابعین کو بتایا، اس طریقہ پر وہ مولویوں کے پاس کچھ، کسی کے پاس تھوڑا سا گھونٹ ہے، کسی کے پاس بڑا گھونٹ ہے، کسی کے پاس ایک گلاس علم آ گیا، کسی کے پاس مٹکا آ گیا، کسی کے پاس اس سے زیادہ آ گیا۔ اما احدہما فبسستہ، ایک حصہ تو ہم نے لوگوں میں بانٹا ہے، تقسیم کیا، پھیلا دی ہے، واما الآخر، اور دوسرے کو اگر یہ ہے کہ فلو بسستہ، اگر اس کو ہم پھیلا دیں، لقطع ھذا البلعوم اے مجرى الطعام، بخاری میں فرمایا کہ پھر ہمارا گردن کٹ جائے گا۔ بعض علوم اس قسم کے ہیں کہ وہ بتانے کے ہے بھی نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ عام ملا کے پاس اگر وہ علم آئے نا تو مولوی بھی پھٹ جائے گا، صوفی بھی پھٹ جائے گا، ہر چیز بتانے کے نہیں ہوتے۔ انبیاء کے پاس جتنا علوم ہے یہ سارے علوم حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور انبیاء کے علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مقابلے میں سمجھو کہ وہ قطرہ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور 7 لاکھ انبیاء کا علم اگر ان کو جمع کیا جائے اللہ کے علوم کے مقابلے میں اسی طرح ایک قطرہ ہے، اتنا علم اللہ نے آپ کو دی۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ جیسے آسمان ہے اور آسمان میں سورج کی حیثیت ہے، سورج کے سامنے سارے تارے پھر وہ چھپ جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کا سورج ہے۔ جب آپ یہاں آگے اب سارے انبیاء کے ان کی شریعتیں وہ منسوخ ہو گئی، موقوف ہو گئی، وہ منسوخ ہے، نبوت ان کی سلب نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا امیر المومنین، ہمارا وزیر اعظم اور صدر اگر سعودیہ میں جائے گا تو وہاں کے ٹریفک کے مطابق گاڑی چلانی پڑے گی اور وہاں کے قوانین کے مطابق اس کو چلنا ہوگا۔ ہمارا کوئی اگر جنرل کرنل کوئی بڑا چلا جاتا ہے تو وہاں کے قواعد کے مطابق ان کو چلنا ہوگا۔ وہاں کا اگر کوئی وزیر اور کوئی صدر یہاں آتا ہے تو ہمارے ملک کے قوانین کے مطابق۔ اب اگر سعودیہ کا کوئی وزیر اور کوئی صدر ہمارے پاس آتا ہے یا کسی اور ملک کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی حکومت چھن گئی اور حکومت اس کی سلب ہوگی، اس کی حکومت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ہمارے پاس آگے، ہمارے ملک میں آگے تو ہمارے نظام کے مطابق اس کو چلنا ہوگا یا یہاں کے قوانین کے مطابق چلنا ہوگا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تشریف لانے کے بعد باقی انبیاء کے نبوتیں سلب نہیں ہوئی ہے، وہ سلب نہیں ہے، ان کی نبوتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب جو ہے کہ قیامت تک دنیا کو جو چلنا ہوگا، یہودی بھی اس کے پابند ہے، نصارہ بھی اسی کے پابند ہے، جس بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے ان کی شریعتیں ایک حد تک وہ موقوف تھی، جیسے وہ انبیاء چلے گئے اس دنیا سے، لہذا ان کی شریعتیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، اب ان کی شریعتیں موقوف ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہودی چاہے کہ میں تورات پر چلوں گا اور جو کچھ تورات میں اس پر عمل کروں گا مجھے ہدایت مل جائے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی اور مجھے جنت مل جائے گی، نہیں۔ اب نصرانی کو جو انجیل کے اندر لکھا ہو اس پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے، اب یہودی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تورات میں جو کچھ لکھا ہو اس پر عمل کرے۔ ہاں کچھ مسائل اعتقادیات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا آدم صفی اللہ، اور لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ کی وحدانیت، جو عقائد اور نظریات اور ایمانیات کے مسائل وہ تو ہر شریعت میں ہے، وہ تو سب میں برابر ہے۔ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، جنت اور جہنم کے جو نظام ہے اس پر یہ ہے کہ ایمان لانا، یہ تو سارے سب میں، اس میں منسوخ ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ ہے، اسی طریقہ دیگر احکام ہیں، ان احکام میں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق اور آپ کی شریعت کے مطابق چلنا ہوگا۔ جیسے پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے وہ سورج کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کچھ چاند کے، اور کچھ پھر انبیاء میں فرق ہے، پھر بڑے بڑے تارے آپ دیکھ رہے، چھوٹے تارے بھی ہے، تو بڑے تارے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تارے جو رات کو بھی نظر نہیں آتے، بعض تارے رات کو آپ کو بغیر دوربین کے اور خوردبین کے نظر آئیں گے، لیکن بعض تارے اس قسم کے کہ رات کو بھی رات بھی ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتے، بالکل چھوٹے ہوتے، ان کے لیے دوربین لگانی پڑے گی، وہ چھوٹے تارے علماء کرام ہیں،
وہ بڑے تارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سورج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ سورج آ گیا تو باقی تارے نظر نہیں آئیں گے، تارے ہیں موجود لیکن نظر نہیں آئیں گے۔ اب محمد رسول اللہ آ گئے اور آپ کی شریعت آ گئی، اب باقی شریعتیں نظر نہیں آئیں گی، اب ان پر عمل نہیں ہوگا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہوگا۔ وہ تارے اپنی جگہ پر ہے، بڑے بڑے تارے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نبوت ہے، نبوت ان سے سلب نہیں ہوئی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے تارے میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے دوربین لگانے پڑتے ہیں، رات کے ہوتے ہوئے، رات میں وہ ہے لیکن ہر بندے کو نظر نہیں آتی، بعض تارے ایسے کہ دوربین لگا کر کے آپ دیکھیں گے، اس لیے مولوی بھی بعض لوگوں کو نظر نہیں آتے، ان کے لیے بھی دوربین لگانے پڑیں گے، مولویوں کے لیے بھی، کہ عالم کون ہے، اور عالم علماء میں انبیاء میں خود فرق ہے۔ تیسرا پارہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء کی پاکیزہ جماعت ہے کہ اس جماعت کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے باقی انبیاء کا نہیں، وہ ابو الانبیاء ہے۔ آدم علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اسماعیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اور پھر یہ کہ 4 انبیاء جو اولو العزم انبیاء ہے، وہ انبیاء الگ ہے ان کا مقام، اور محمد رسول اللہ کا مقام الگ ہے، اور علماء کے بھی اسی طریقے پر۔ عالم کو پہچاننا کہ عالم کون ہے، اس کے لیے ہمارے ایک استاد نے، شیخ محمد عوامہ عرب ہے، اس نے بڑا پیارا جملہ لکھا، کہنے لگے لا یعلم العالم الا العالم، لا یعلم العالم الا العالم، عالم کی پہچان بھی عالم ہی کو ہوگی، عالم کو پہچان لے گا، عام آدمی کو کیا پتا کہ یہ عالم ہے۔ ہمارے لیے کوئی اچھے سے لچکدار قسم کے خطیب ہے، اردو اس کی بڑی پیاری ہے، اور کٹکتا پٹکتا شٹکتا بس جس روانگی سے بولتا ہے آدمی کہتے ہیں واہ، علم کا سمندر بہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بنیادی جو کتابیں ہوتی ہے، اصول شرائع، ان سے وہ واقف بھی نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں جہال کے کہ جاہلون نے ان کو عالم بنا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کو ہدایت حاصل کرنی ہوگی اس سورج سے۔ اب سورج کے ہوتے ہوئے باقی پھر یہ ہے کہ اب تارے ان کے پیچھے چلنا نہیں ہوگا، اور سورج محمد رسول اللہ کا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان کے اندر بڑے بڑے تارے رکھے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، آسمان کے اندر اس نے سورج بھی رکھ دیا، سورج کی روشنی، وقمرا منیرا، اور چاند بھی چمکنے دمکنے والے۔ اب یہ سورج اور چاند کے پیچھے آپ کو چلنا ہوگا، جیسے کہ آسمانی نظام میں سارے تارے ان کے تابع ہوتے ہیں، زمین والے نظام کے اندر بھی محمد رسول اللہ وہ سورج ہے اور وہ روشنی فراہم کرنے والے۔ اس لیے جیسے آسمان میں سراج منیرہ چاند اور سورج ہے، تو اسی طرح یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، میں تو نالائق ہوں، مجھے نظر بھی خود نہیں آتا، اس کے بارے میں کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہو، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس ایک کھلم کھلا اور کھلی روشنی تمہارے پاس آ گئی، وہ یہ ہے جو ملا کے ہاتھ میں ہے۔ ملا کو خود بھی اس کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ کرے ہم سب کو نظر آ جائے، ہم سب اس کے محتاج۔ اس کو بھی نور کہا گیا اور محمد رسول اللہ کو بھی نور کہا گیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، یہ قرآن بھی، اور خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی روشنی ہے، جو کچھ روشنیاں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری روشنیاں اس روشنی والی ذات نے یہ روشنیاں بھیجی ہے، اللہ خود نور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نور کا کیا کہنا، کتاب اللہ کے نور کا کیا کہنا، اور محمد رسول اللہ کی نور اور آپ کی روشنیوں کا کیا کہنا، حدیث رسول کی روشنی کا کیا کہنا۔ مومنو، یہ روشن ہے، اور یہ روشنیاں جن کے پاس ہوں گے وہی روشن خیال ہوں گے، یہ روشنیاں جن کے پاس ہوں گے وہی روشن خیال۔ جس کے سینے میں قرآن پاک ہوگا وہ اس سے بڑا روشن خیال کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو قرآن سینے میں بھی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی جانتا ہے، وہ روشن خیال وہی ہے۔ جو حدیث رسول جو اس کی تشریح ہے اور اس کی تفسیر ہے،
جو حدیث سے واقف ہے وہی روشن خیال ہے. جو محمد رسول اللہ کے حیات طیبہ 23 سال نبوت کا جو زمانہ ہے، آپ کی نشست و برخاست سے، نبی کے غصے سے، نبی کی خوشی سے، نبی کی سفر سے، نبی کے حضر سے، نبی کے کاروبار سے، تجارت سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد اور غزوات اور سرایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ گھر کی اندرونی زندگی، باہر کی زندگی، مدینے کی زندگی، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ پورے اخلاقیات کی تفصیل جس کو معلوم، روشن خیال وہی ہوگا. اور وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے اندھیر خیالات والے ہیں، جو اندھیری میں رہتے ہوئے پھر بھی کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں. تمہاری اس سمجھ پہ لعنت تو بھیج سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. اندھیریوں میں پڑے ہوئے، اور قرآن جب پڑھیں گے تو منہ ٹھیڑا ہو جائے گا. ایک دو آیتیں پڑھتے، خدا کی قسم میں نے دیکھا، آپ کے بڑے بڑے اسکالر لوگوں کو بھی دیکھا، ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں آدمی کو ہنسی آتی ہے. ہمارے ہاں مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں نا، واہ 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 ظالم، اس کی زبان، اس کا حلق، اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، قرآن کے لیے بنایا سب کو. سبحان اللہ، سمجھے؟ وہ روشن خیال ہے کہ کہتے ہیں ہم روشن خیال ہے. میں نے کہا روشن خیال ہے تو کلمہ سناؤ. کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ آپ نے لا الہ الا محمد رسول اللہ سے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لے، ٹھیک نہیں. لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک نہیں. اب اس میں کتنی چیزیں رہیں؟ لا الہ الا اللہ ایسا نہیں ہوتا، الا اللہ. پھر محمد رسول اللہ نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ. پھر اس سے پوچھتے اچھا آپ نے لا الہ الا پڑھے، ایسے نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ ہاتھ کھولیں گے بند کریں گے، کھولیں گے بند کریں گے، اب لا الہ الا آپ کا ٹھیک ہو گیا. ایسے شارٹ کٹ نہیں ہوگا کہ اسکوٹر چلا رہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے کہا اب تیری عمر کتنی ہوگی ہے، تو تیری انگریزی تعلیم کتنی ہے، 60-70 سال تیری عمر ہو گئی ہے اور اب تک تیرا کلمہ درست نہیں ہے. اس کے باہر مولا کے بارے میں بکواس نہ کر. اس کے بعد جو ہے نا اپنی زبان کو لگام دے دے. خیر، پھر مذاق میں ہم پوچھتے کہ جی اشہد ان محمد در رسول اللہ، اور ادھر لا الہ الا محمد در رسول اللہ، ادھر در ادھر در، یہ فرق کیوں ہے؟ کہتے مولوی صاحب یہ پتہ نہیں ہے. میں الو کا پٹا، تجھے 2-3 درے لگ جائیں تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. سمجھے؟ اب اشہد ان محمد در رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، تو در اور در کا اس کو. لیکن ہمارے ہاں دوسرے عربی کے کلاس اگر جو پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. چھوٹے طلباء ہے دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں 8-10 سال کے صرف عربی ہمارے وہ مسئلہ ہوتے، اسے پتہ کر، وہ منٹ میں آپ کو بتا دے گا، بشرطے کہ بھی طالب علم بھی لائق ہو. اب ہمارے ہاں بھی کتو بتو اکتو ابسو کلم اس قسم کے نالائقوں کو ہم بھی جمع کرتے ہیں. لیکن اگر ہو تو طالب علم آپ کو بتا دے گا کہ ادھر در ہے اور ادھر در کیوں ہے. لیکن یہ بڈھا ہو گیا، اس کو اشہد ان محمد در رسول اللہ اور لا الہ الا محمد در رسول اللہ اس کا فرق معلوم نہیں ہے، اور پھر بھی تھوکتا ہے، ملا پر تھوکتا ہے، تھوکتا ہے تبلیغی پر تھوکتا ہے، تھوکتا ہے نمازی پر تھوکتا ہے، تھوکتا ہے علوم قرآنیہ پر تھوکتا ہے، تھوکتا ہے دین پر تھوکتا ہے. اور فارسی والا کہتے تف خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک تو پھر اپنی داڑھی پہ لگے گا، اور کیا، اپنا تھوک تو اپنے پیشانی پہ آئے گا. تف خیش بر ریش خیش. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اور آسمان کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے. سورج کے ہوتے ہوئے باقی تارے نظر نہیں آئیں گے. محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے باقی ساری شریعتیں منسوخ ہے، اب نبی کی شریعت پر چلنا ہوگا. اور آگے فرمایا کہ محمد کی جماعت میں اگر آپ کو بھرتی ہونا ہے تو اس کے. اور آج جو میرا مقصد بھی یہی ہے، جو اسی مقصد پر میں آ گیا ہوں کہ نبی کی جماعت میں اگر آپ کو بھرتی ہونا ہے
اور اس نور سے استفادہ آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے شرائط ہے، اس کی کچھ صفات ہے۔ عباد الرحمن، علماء کرام نے اس آیت کو کہا کہ مرآت المومن، یہ مومن کا آئینہ ہے۔ کبھی میرے پیشانی پہ گند لگا ہوا ہوتا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن آئینے میں دیکھتا ہوں کہ بابا ادھر مچھر کا خون لگا ہوا ہے یا کوئی اور گند لگا ہوا ہے، تو پھر اس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ آئینہ مجھے دکھاتا ہے، قرآن پورا کا پورا ایک آئینہ ہے، اور یہ آئینہ میری برائیاں بھی مجھے دکھا دے گا۔ یہ آئینہ اور یہ شیشہ میری بدکاری مجھے دکھا دے گا کہ یہ گند ہے، یہ مجھے بتا دے گا کہ شراب حرام ہے، یہ بتا دے گا کہ نشہ حرام ہے، یہ بتا دے گا کہ غیبت حرام ہے، قتل حرام ہے، معصیت حرام ہے، لوگوں کے مال کو لوٹ لینا یہ حرام ہے۔ یہ آئینہ ہے اس میں۔ اس لیے محمد کی جماعت میں بھرتی ہونے کے لیے چند شرائط ہے، وہ شرائط وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ والے بندے وہ ہوتے کہ جو زمین پر آہستے آہستے نرمی کے ساتھ چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے بوٹ لگایا، بوٹ بھی ہے سوٹ بھی ہے، بوٹ بھی ہے سوٹ بھی ہے، تو پھر میرے جیسے غریب وہ نظر ہی نہیں۔ اور پھر وہ انگریز نے جو سینڈل دیے ہماری بہنوں کو، وہ سینڈل جو دیے، سینڈل میں پھر پاؤں تو عام جوتے میں عام چپل میں تو برابر سرابر، لیکن سینڈل میں وہ ایڑی اٹھ جاتی ہے، پیچھے سے ایڑی اٹھ جاتی ہے تو پچھلا حصہ بھی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہمارا ساتھی مذاقی کہتا ہے کہ جی دکاندار کے پاس چلا گیا کہ جی چپل چاہیے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اپنی پسند کو لے گے یا ہماری پسند کی؟ تو مولوی صاحب نے غریب نے کہا کہ بھائی جو ہماری اور آپ کی پسند ایک ہی ہوگی، جو چیز پائیدار ہوگی، مضبوط چیز ہوگی، ایک ہی چیز ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہماری پسند کی یا آپ کی پسند کی؟ تو اس نے کہا چل مولوی صاحب تو پہلے پسند کر لے۔ تو مولوی صاحب نے اس نے ایسے چپل نکال دیے، اس قسم کے سینڈل، ایڑیوں کی بالکل اوپر سے اٹھی ہوئی ہے۔ خدا جانے کہ یہ ان خواتین کی بڑی کرامت ہے کہ اس پر چلتی کس طرح ہے۔ یہ کرامت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ بالکل ایسے پچھلے والا حصہ اس طرح، اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنی اونٹی ہوئی ہے، اور سامنے اس کی یہ ہے کہ انگلیاں بالکل نیچے۔ اب وہ چلتی ہے کٹکا کا پٹکا کا ٹپکا کا ٹپکا کا کٹکا کا، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ عورت کو اس طرح نہیں چلنا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ عورتیں اپنی پازیب کی آواز بھی کسی کو نہ سنا دے۔ پازیب تو آپ جانتے ہوں گے، پٹھان، بلوچ، سندھی، کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ جو گھنگرو منگرو پازیب جو پہنتی ہے نا، 18واں پارہ سورہ نور ہے، جو میری ماں کی صورت ہے، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ کی صورت ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ عورتیں چلتے ہوئے اپنے پازیب کی آواز اگر ان میں غیرت ہے تو کسی غیرت مند کو نہ سنا، بے غیرتوں کی جماعت ہے تو کر لے۔ عورت کے پازیب جو پاؤں میں جو پہنتی ہے، اس کی آواز، اس کو بھی عورت قرار دیا گیا۔ جیسے عورت کو پردہ کرنا ہے، اس آواز کا بھی پردہ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ تیز چیز، وہ یہ ہے کہ اس قسم کے سینڈل پہن کر کے اور گھنگرو منگرو اس قسم کے پازیب پہن کر کے شڑکک جب ادھر شڑکک جب وہ چلتی ہے تو سامنے نوجوان وہ بھی تو پھڑکک ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ ادھر شڑکک تو ادھر بھی تو پھڑکک، اور پھر اس طرح چلتا ہے کہ وہ بالکل دیکھتا ہی نہیں کسی کو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ متکبر آدمی، مغرور آدمی، جس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، حدیث میں آتا کہ تکبر کیا؟ تکبر ایک ہوا ہے، جیسے کہ ٹائر میں ہوا بھری ہوتی ہے تو پھر وہ فٹ بال کے اندر ہوا بھری ہوتی ہے تو شاٹ مارو بہت اوپر جائے گا، ہوا نکال دو شاٹ مارو نہیں جائے گا نا۔ تو ہمارے اندر شیطان بھی کچھ پھونک مار کر کے بعض کو یہ ہے کہ وہ بس متکبر میں ایک ہوا ہوتی ہے، ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، نہایت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
متکبر اور مغرور آدمی کی چال چلن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح چلتا ہے۔ ہمارے جیسے غریب مولوی ملا کو اور فقیر کو مسکین کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تبلیغی کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کا انداز جو ہوتا ہے نا چلنے کا یہ روشن خیالی ہے۔ اور عورتوں کو کہا کہ اس طرح آپ کو نہیں چلنا کہ آپ کی پازیب کی آواز کوئی سن لے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، آپ اپنی بناؤ سنگار اور زینت گھر میں کرو، باہر کسی کو نہ دکھاؤ۔ اور ان المرأة اذا خرجت، عورت جب باہر نکل کر کے بے حیا بن کر کے نکلتی ہے، استشرف الشیطان، شیطان اس طرح گھور گھور کر کے اس کو دیکھتا ہے کہ چل پتری تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، تیرے ابا آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا، تمہیں ان کی اولاد کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، جب تک آپ کو کہاں میں چھوڑوں، تمہاری وجہ سے میں تو جنت سے نکلا ہوں، تمہیں کہاں چھوڑ دوں۔ اللہ والوں کی ایک پہچان یہی ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ چلنا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا کہ جب اللہ والوں سے جب کوئی جاہل، خدا کا دشمن، دین کا دشمن، خدا سے ناواقف، نبی سے ناواقف، دین سے ناواقف، جب آمنا سامنا ہوتا فضول زور لگا کر کے، تو اللہ والے یہی کہتے ہیں کہ سلامہ بابا، یہ سلام جدائی ہے، سلام بائیکاٹ ہے، اس قسم کی فضول باتوں میں ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد کیا کہہ رہا ہے؟ مشرک فضول باتیں کر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام علیک، سلام علیکم، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جی سلام، بائیکاٹ، دعا کروں گا تیرے لیے لیکن تیرے فضول قسم کی باتوں پہ، ایسی باتوں سے بیزار۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہالت میں ہم نہیں۔ تیسری چیز فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والوں کی پہچان یہی ہے کہ نبی کی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزارتے ہیں سجدہ اور قیام، رکوع اور سجدے میں۔ امت سے جب نمازیں چھوٹ گئی، امت سے جب یہ ہے کہ رونا چھوٹ گیا، اور امت جب رات کو امت جب رات کو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اٹھ کر کے آدھی رات کو روتی تھی تو پورے دن یہ امت ہنستی تھی۔ رات کو رونے والے پورے دن تلوار ہاتھ میں تب بھی ہنستے، غمی میں، خوشی میں، سردی میں، گرمی میں، اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اب خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں تو پورا دن رو رہے ہیں۔ پھر مولوی بھی ماشاءاللہ جب یہ ہے کہ کھا 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 کر کے صوفی سے ایسے پرانا ٹریکٹر جا رہا ہے، دبا دبا کر کے، جی کسی کو اٹھنا نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری چوتھی صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ والے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ پروردگار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سب سے ٹال دے، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے ہٹا دے، اے اللہ جہنم کو ہم سے دور کر دے، ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ سب آمین تو کہہ دو۔ کوئی آسان نہیں ہے، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی مگ دیا۔ کوئی آسان نہیں ہے کہ جی جہنم کو کوئی برداشت کرنا، جتنا بھی بلوچ دلیر ہو، جتنا بھی سندھی دلیر ہو، مہاجر پٹھان جتنا بھی دلیر ہو، لیکن آپ کی اس دنیا کی آگ اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم کی آگ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کی آگ کی نوعیت الگ ہے، گیس کی آگ کی نوعیت الگ ہے۔ پھر ہمارے وہ شنے شنے جو پٹھان کہتے ہیں جس کا دانہ کھاتا آدمی، اور ہم لوگ بلوچ لوگ کہتے ہیں گون گون، اس کو کہتے ہیں، اس کی لکڑی بہت خطرناک اس کی آگ ہوتی ہے۔ اب آپ کو کون سمجھائے؟ کوئلے کی آگ کی نوعیت الگ ہے، عام لکڑی کی آگ کی نوعیت الگ ہے، گیس کی الگ ہے، جہنم کی آگ کی نوعیت الگ ہے۔ ایمان والے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار عذاب جہنم کو ہم سے ہٹا دے، ہمیں دور کر دے اس سے۔ ان عذابها کان غراما، عذاب جہنم کا عذاب ایک تباہ کاری ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آدمی آرام کرے۔
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ایمان والوں کی چھٹی ساتویں صفت یہ بھی ہے، اذا انفقوا جب خرچ کرتے لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے. بھائی آدمی نہ پیشانی پر تھوکے نہ داڑھی پر تھوکے، درمیان سے تھوکے. پیشانی پر تھوکنا بھی ٹھیک نہیں، سارا مال اٹھا کر کے دے دو، اس کی اجازت نہیں ہے شرم. اگر حرام مال بھی آپ کے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے، حرام مال ہے، شریعت کہتی ہے لاکھ روپے اگر حرام کا آپ کے پاس موجود ہے، 90,000 یہ دے دو، غیر مسلموں کو دے دو، فقیروں کو دے دو، اس گند سے اپنے آپ کو فارغ کر دو. 10,000 وقتی طور پر رکھ دو، جیسے کوشش کرو حلال مال آپ کے پاس آ گیا پھر یہ 10,000 پھر نکال دینا. فوراً حرام مال کو بھی خرچ نہ کرو. ایمان والے لم یسرفو اسراف سے بھی کام نہیں لیتے، سارا مال خرچ بھی نہیں کرتے. وہ ابو بکر کو اجازت ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ تقویٰ ہے. حضرت عمر نے آدھا گھر پہ رکھا اور آدھا اپنے لیے، آدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دے دیا. یہ فتویٰ ہے، یہ امت کے لیے حضرت عمر کا عمل ہے. حضرت ابو بکر نے سارے گھر کو جھاڑو لگا دیا، سارا اٹھا کر کے رسول. وہ فتویٰ نہیں ہے، کوئی مولوی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا. حضرت عمر فرماتے ابو بکر فقیر مسکین، ان دنوں میں ابو بکر کا ہاتھ تنگ تھا. میں نے کہا آج ڈھیر مال میں نے لایا نبی کی خدمت میں، عمر نے تھوڑا لایا، آج تو ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. پوچھا جب نبی نے انٹرویو لیا کہ عمر آپ نے کتنا لایا، کتنا گھر پہ چھوڑا؟ میں نے کہا حضرت اتنا بڑا مال لایا اور اتنا گھر پہ چھوڑا، آدھا گھر پہ آدھا آپ کے لیے لایا. ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ نے کتنا لایا کتنا چھوڑا؟ فرمایا گھر کا جھاڑو لگا کر کے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا محمد کی خدمت میں لایا. حضرت عمر نے غریب نے فرمایا کہ بس، فرمایا میں نے سوچا کہ ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا، بس آج کے ابو بکر کا اگر یہ عمل مجھے مل جائے میری نجات کے لیے کافی ہے. لیکن ابو بکر کا یہ طریقہ، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فتویٰ کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے گا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. فتویٰ وہی ہے کہ جو عمر کا ہے، شرعی مسئلہ وہی ہے جو عمر نے کیا کہ کچھ حلال مال کو بھی سارا کا سارا. میرے نبی نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکففوا. بھائی تو ابھی بیمار ہے، بیمار ہو کر کے جوش میں آگے میرا سارا مال مدرسے میں دے دو. ارے تو مر رہا ہے لیکن سارا مال مدرسے میں دے رہا، پھر تیری بیوی بھیک مانگے اور تیرے معصوم بچے وہ بھیک مانگے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. انک ان تذر ورثتک اغنیاء، آپ اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو ان کے پاس کچھ چھوڑ دیں، ان کو غنی کر دیں، یہ بہتر ہے خیر من ان یتکففوا کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے جوش میں آ گیا سارا مال مولوی کو دے دو. مولوی کی تقریر اس کو پسند آ گئی نا، سارا مال اٹھا کر کے مولوی صاحب کو دے دو. مولوی کی اپنی تقریر خود اس کی بیوی کو پسند آ گئی، تو بیوی نے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے، جب اس کی تقریر بیوی نے فوراً جب تقریر سنی تو ایک مرغا تھا گھر میں اور کچھ نہیں تھا، اس کو اس نے ذبح کیا، ہمسائے والوں کو بھی شوربہ موربہ بنا کر کے دے دیا، خود بھی مولوی صاحب جیسے تقریر سے فارغ ہو کر کے گھر میں آ گیا. کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقتدیوں کو جزا خیر دے، بہترین سالن انہوں نے بھیجا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے مرغے کا. انہوں نے کہا مقتدی کچھ بھی نہیں ہے، مقتدی کچھ بھی نہیں، یہ اپنا جو مرغا تھا تیری تقریر لاؤڈ اسپیکر پر سن کر کے میں نے ذبح کر. کہا تجھ پہ بھی لعنت ہو، سب پہ بھی لعنت. بدبخت، یہ تقریر تو دوسروں کے لیے تھوڑے، اپنے ایک مرغا تھا اس کو بھی تم نے وہ کر دی. تقریر ہماری دوسروں کے لیے ہوتی ہے تھوڑے اپنی. اچھا مولوی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے کبھی بھی نہ کھائے، کامیاب قسم کا مولوی ہوئی. پوچھا حضرت آپ نے کبھی حرام کھایا؟ فرمایا ایک مرتبہ. کہا وہ کس طرح؟ کہا کہ ایک مرتبہ حرام کھایا. وہ کہا بارش تھی، باہر جا نہیں سکا مریدوں کے پاس، اپنے گھر سے کھانا کھایا، وہ حرام تھا، باقی ہمیشہ حلال کا تھا. بارش تھی، طوفان تھا، جا نہیں سکتے تھے، سردی تھی، تو ایک مرتبہ حرام کھایا، باقی ہمیشہ حلال ہی کھاتے. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے. ایک اسراف ہے اور ایک تبذیر ہے. اسراف یہ ہے کہ ایک لوٹے سے آپ کا وضو بن جاتا ہے اور آپ 6 لوٹے سے وضو کرتے، یہ اسراف ہے، اس کی اجازت. اور دوسرا تبذیر ہے. تبذیر یہ اسراف میں خرچ کرنے کی جگہ تو ہوتی ہے لیکن آدمی زیادہ خرچ کرے. اور تبذیر میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں خرچ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، پھر بھی آپ اڑاتے ہیں. جیسے کہ گھوڑوں کو بادام کھلا دینا، پستہ کھلا دینا، گھوڑے کو دودھ پلا دینا.
اور کتوں کو مرغ یہ ہے کہ بریانی کھلانا، اور کتوں کو کوفتہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، کتوں کو بھی ایک کڑھائیوں کو کھلا دینا، یہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے۔ والذین اذا انفقوا، چھٹی ساتویں صفت فرمایا کہ ایمان والے جب خرچ کرتے لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخل سے بھی کام، کنجوسی بھی اختیار نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ کرنا درمیانہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں، اپنے ہمسائے اپنے عزیزوں کی خیالداری بھی کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، محمد کی جماعت کی نشانی یہ ہے کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں بنائیں گے، شریک نہیں بنائیں گے۔ پیدا اللہ نے کیا، کھلا رہا بھی اللہ، پلا رہا، عقل، دماغ، آنکھیں، سب کچھ، سوچ، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کھائے اللہ کا اور گائے کسی اور کا۔ ہمارا یہ جو بچہ ہے نا، کبھی بچہ نہیں ہو رہے تھے، کلندر بابا کے پاس گئے، وہاں سے ملا۔ یہ بچہ یہ شاہ یقیق کے پاس گئے تھے، وہاں سے ملا۔ قربان جاؤں شاہ یقیق پر میرے ماں باپ، اور اب کلندر بابا پہ ہم قربان جائیں میرے ماں باپ، لیکن کلندر اگر زندہ ہوتا تو تمہیں اندر کر دیتا کہ بغیرت میں خود خدا سے مانگتا تھا اور تو مجھ سے مانگتا ہے۔ بابا کلندر نے عثمان شاہ مروندی رحمت اللہ علیہ، اس نے یہ سبق نہیں دیا ہے۔ یہ اکابرین، یہ بزرگ اگر زندہ ہو جائے نا تو ان کے قبروں کو پوجنے والوں کو جوتے سے ان کی کھال اتار دے، کہ ہم جس بارگاہ سے خود لیتے تھے، محمد رسول اللہ جس بارگاہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیے، تمہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے، اس لیے 11ویں پارے میں ہے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، پروردگار ہم ان کی عبادت سے بالکل غافل تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لرزیں گے ان کو کہ عیسیٰ آپ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کی عبادت کرے آپ کی ماں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پروردگار ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، آپ نے مجھے توحید کا حکم دیا ہے، میں نے آپ کی وحدانیت بیان کی، میں کیسے اس طرح لوگوں کو شرک کی تعلیم دے دوں؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ والذین لا يدعون مع الله الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ایمان والوں کی 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ 3 طریقے سے قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی زنا اور بدکاری کرے، شادی شدہ ہو، زنا اور بدکاری کرے، شادی شدہ ہو، فریقین، تو پھر ان کو سنسار کریں گے پتھروں سے، جیسے نبی نے اپنے شاگرد حضرت ماعز کو فرمایا شاگرد تو میرا ہے، لیکن آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ طہرنی، حضرت انسان ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، ہے اپنے ساتھی کو صحابہ نے لے جا کر کے سنسار کر دی۔ شادی شدہ ایک خاتون جس سے یہ گناہ ہو گیا، وہ آ کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ گناہ تو ہو گیا لیکن مجھے پاک کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شادی شدہ حضرت نے فرمایا کہ سنسار کر دو۔ جب ان کو سنسار کیا گیا تو اس کے بعد نماز جنازہ بھی خود پڑھا دی۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ اس قسم کی بدکار عورت، تو حضرت نے فرمایا کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین اہل المدینہ لکفتہم، ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ اگر یہ توبہ مدینہ والوں کے لیے بانٹ دے دو تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ انسان تو گناہ کرتا ہے لیکن ایسی توبہ اس نے کی۔ ہاں بعض مجرمین، کوئی قرض دار ہے، لوگوں کا قرضہ لے کر دبا دب، ہمارے ایک ساتھی ہے بڑا مذاق کیا، کہتے ہیں کہ یہ مولی منظور قرضے جب 60,000 سے، اس وقت 60,000 کی کچھ قیمت ہوتی تھی، پرانی بات ہے، کہ لے قرضے جب 60,000 سے بڑھ جائیں تو پھر لیتے رہو اور لے لو، ارادہ بھی نہ کرے آدمی واپس کرنے کا، کیوں اپنی طبیعت پر بوجھ لائیں۔ تو جنہوں نے لوگوں کے قرضے لیے، قرضے لے کر کے وہ مر گئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے، باوجود اس کے کہ صحابی ہو کر فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھا دو، میں محمد نہیں پڑھاتا۔ اگر اس طرح لوگوں کے مال اور حقوق، لیکن بعض لوگوں نے اس سے بڑے گناہ کیے، گناہ کبیرہ، لیکن توبہ کی ہے، اور حضرت کو وحی کے ذریعے سے معلوم بھی ہو گیا کہ اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ نبی کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے اس خاتون کی، فرمایا اللہ نے اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لی، اس لیے میں محمد اس کی نماز ہو جا۔ وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل 3 طریقے سے، سنسار، زانی کو سنسار کیا جائے جب شادی شدہ ہو، ورنہ یہ کہ اس کو کوڑے 100 کوڑے لگیں گے، 18ویں پارے کے اندر موجود ہے، کوڑے اس کو لگیں گے۔
آپ کو مبارک ہو. آپ کا میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا، ہمارے یہاں امت اخبار وہ ہمارے بچے منگاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کو نامرد بنائیں گے. یعنی اس کے خصیتیں نکالیں گے کسی مشین سے. پہلے تو بکرے اور گائے کے کٹاکٹ لوگ کھاتے تھے، اب اسی کے کھائیں گے. مبارک ہو، مبارک ہو. تم اگر مسلمان ہو، مسلمان کے بچے ہو، تو پھر قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے صاف صاف نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، شادی شدہ ہے سنسار کر دو، جان سے مار دو. شادی شدہ نہیں ہے کس کر کے کوڑے مار دو، اور تمہیں صرف وہی چیز پسند آ گئی. پھر بھی نبی والی بات نہیں مانیں گے، نبی والا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، نامرد بنائیں گے کسی مشین سے، وہ اس کے خوٹے نکالیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن اگر عورتوں نے کسی کو اغوا کیا اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کے اخباروں میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ خواتین بہت سے کسی خوبصورت نوجوان کو اٹھا کر کے گاڑی میں لے گئی، اس کا کیا ہوگا؟ شریعت نے مسئلہ تو حل کر دیا کہ اگر مرد اور عورت زنا ہو جائے تو دونوں کو سنسار کرو. تو تم مرد کو تو نامرد بنا دے، تو عورت کا کیا کرو گے؟ لعنت ہو تمہارے اس قانون پہ. اللہ تعالیٰ مفتی منیب صاحب کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ آج اخبار میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آخر تم مسلمان کے بچے ہو، ملک میں رہ رہے ہو، تو قانون وہی محمد رسول اللہ والا موجود ہے. چوروں کے لیے قانون موجود ہے. اللہ کے بندو، یہ قرآن میرے ہاتھ میں، آپ کے پاس اگر علم زیادہ ہوگا، میں تو ایک طالب علم ہوں. 800 سال ہماری حکومتیں رہی، اسلامی حکومتیں 800 سال رہی. 800 سال میں صرف 11 آدمیوں نے چوری کی اور ان کے ہاتھ کٹے. سبحان اللہ. اور یہاں میرے اس نور محمد گوٹ میں، منگل گوٹ میں، اللہ آپ کا بھلا کریے، فقیرہ گوٹ میں انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو بتا دوں کہ 20 22 چوریاں ہوتی ہیں. وہ ہمارے مولوی صاحب کو، غریب کو کہتے پیسے نکال، مولوی صاحب نے کہا موبائل نکال. مولوی صاحب نے ایک سادہ سا موبائل نکال دیا، اللہ آپ کا کہا کہ یہ لے. کہا نہیں حضرت، وہ جو دوسرا والا ٹچ والا وہ نکال. سمجھے؟ مولوی صاحب نے چالاکی چلائی، اس نے کہا وہ دوسرا ٹچ موبائل. مولوی صاحب نے وہ نکال دیا. پھر اس کے بعد مولوی صاحب کو کہا کہ یہ جو چشمہ ہے آپ کا بہت اچھا ہے، یہ دے دے. باخدا وہ ہمارا شاگرد ہے غریب، ادھر آ رہا تھا، میرے لیے بھی پیسہ لا رہا تھا، میرا والا پیسہ بھی چور لے گیا، اس کا بھی لے گیا. اس کا یہ چشمہ بھی لے گیا، چشمے بھی ادھر دن کو 10-11 بجے کے ٹائم پہ. اور پھر وہ آیا غریب اس طرح، کہتے استاد جی باقی تو لے گئے لیکن میرے چشمے بھی لے گئے. عمران خان زندہ باد، امیر المومنین. مدینہ کے ریاست میں اسی طرح تو ہوتا ہے، اور کیا ہوگا؟ اور کرنا کیا ہے جی؟ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. زنا بدکاری کرے، شادی شدہ ہو تو ان کو جان سے مار دو، سنسار کر دو. اور اگر ویسے شادی شدہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ اس کا یہی ہے کہ کوڑے سے بھی انشاءاللہ اس کا کام ہو جاتا ہے، اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے. اور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی چلو یہودی کو ہم قتل نہیں کریں گے، عیسائی کو قتل نہیں کریں گے، رہے ہمارے ملک میں، ہمارے قانون پر چلے، اس کو کچھ بھی نہیں، ہم اس کو تحفظ فراہم کر دیں گے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر بھی اسلام کے اندر تحریف کرتا اور اسلام کو نہیں مانتا، اسلام کو بدنام کرتا، مرتد واجب القتل ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ. اور تیسرا وہ ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے، قاتل کو بھی قتل. یہ 3 صورتوں میں ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرتے مگر حق طریقے سے، جائز طریقے سے. اور جائز طریقے یہی 3 ہیں، اور یہ تو کرنا ہی نہیں ہے. جتنے مرتد بڑے خود بختے ہیں مرتد ہوتے اپنے بہت سے جملوں سے. اس طرح بختے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خود بھی بڑوں میں ایک بڑی تعداد مرتد ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی عالم ان کو آئینہ دکھاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ چڑوں کو آ جاتا ہے. ولا یقتلون النفس حرم اللہ ولا یزنون. زنا نہیں کرتے. اللہ والوں کی پہچان یہی ہے کہ زنا نہیں کرتے. زنا ہو جاتا ہے انسان سے، کمی بیشیاں ہو جاتی ہے، لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے کہ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ہو جاتا ہے جی. جو حضرت کے خدمت میں آ گئے، جب تک پیارے محمد کی مبارک مجلس میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے ان سے بھی غلطیاں ہو گئی. کفر کے زمانے میں ان سے بھی غلطیاں ہو گئی. لیکن ساتھ ہی اس بات کو سن لیں، میں نالائق آدمی، مجھے سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، میری گفتگو کا اندازہ بھی یہی ہے، آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں. اس کو سن لے، پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، کسے باشد کوئی بھی ہو، اس بات کو سن لو. زنا ایک قرض ہے جو اس دنیا میں اس کو چگانا ہے، دینا ہے اس کو.
بس اس کو جب آدمی سنے تو انشاءاللہ زنا کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو بدکاری کی ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لینا، جو کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے تیار ہو جائے، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس کے مرنے سے پہلے اس کی بیوی، بہن، بیٹی کسی کی عزت ضرور لوٹے گی۔ یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو، وہ جتنا بھی چوکیدار لگا دے، گن مین دائما لگا دے، پہلے وہ چوکیدار خود ہی کام کریں گے اس کا۔ جی ہاں، یہ جو آپ سمجھیں گے کہ جو ظالم شراب نوش طبقہ ہے، جو شراب نوشی کرتے ہیں اور جو لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں اور غریبوں کی ماں اور بہن بیٹیوں کے ساتھ، اللہ کی قسم کوئی بھی ان میں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس لیے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے، آدمی اپنے کبھی شہوت پر اور اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کو سوچے گا تو انشاءاللہ ہمت نہیں ہوگی۔ ان الزنا دین، زنا ایک قرضہ ہے، اس دنیا میں دینا ہے۔ اس دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ زانی کو اطلاع دی جائے، فرشتے آ کر کے اطلاع نہیں دے گا، لیکن اللہ ضرور اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی کسی بہن، کسی کی عزت ضرور لوٹے گی۔ ہاں توبہ کر لے، اللہ اپنی بارگاہ میں توبہ کو قبول فرمائے، اللہ معاف فرما دے، لیکن توبہ نہ کرے دلیر اس طریقے پر، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ ایمان والوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ گناہ پر استقامت اختیار نہیں کرتے، جمتے نہیں ہیں، ان کو گناہ سے نفرت ہوتی۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب، جو اس قسم کی بدکاریاں کرے گا اس کی سزا وہ پالے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں محمد کی جماعت میں بھرتی کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بدکاری سے ہمیں بچا دے، برائی سے اللہ بچا دے، اپنی بغاوت سے اللہ بچا دے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہمیں بھرتی کر دے، قرآن پاک کو ہمارا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، رہنما بنا دے۔ وآخر دعوانا